السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جی آدمی وہ ہے. وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
پر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق كلهم. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار ہے عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق كلهم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A very warm welcome to each and every one of you. Alhamdulillah, at last this beautiful day of Khatmul Quran ceremony has arrived. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, many of us completed the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mentions Surah Al-Baqarah, ayat number 2. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. This is a book of Allah. There is no doubt in it. It is a guidance for the pious. Ya Allah, grant us the ability to understand and recite the Quran. Ameen. It is a great pleasure for me to welcome such a noted personalities. So, on behalf of Anjuman Hame Muslimin and Al-Fitlah Islamic Preschool, let me extend a warm welcome to you all. Thank you. We welcome you all on this occasion of Khatmul Quran. We welcome you all. Welcome, we welcome you all on this occasion of Khatmul Quran. We welcome you all. With the kids of Al-Fitra, grateful to all our teachers for the single word of the Quran. They have taught us. With the kids of Al-Fitra, grateful to all our teachers for the single word of the Quran. They have taught us. Welcome, we welcome you all on this occasion of Khatmul Quran. We welcome you all. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, rewards them for the act of teaching the Quran to our parents and teachers. Ya
ختم القرآن. We welcome you all. Ya Noor, gather us together. Make us follow the Quran. Make us follow the Islam. Guide us to the straight path. Ya Noor, gather us together. Make us follow the Quran. Make us follow the Islam. Guide us to the straight path. Welcome, we welcome you all on this occasion of Khatmul Quran. We welcome you all. Takbir, takbir, it is so merciful. Fill our heart with the Quran. Make us follow the Sunnah. Pour the Quran in our life. Takbir, takbir, it is so merciful. Fill our hearts with the Quran. Make us follow the Sunnah. Pour the Quran in our life. Welcome, we welcome you all on this occasion of Khatmul Quran. We welcome you all. Welcome, we welcome you all on this occasion of Khatmul Quran. We welcome you all. We welcome you all. We welcome you all. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ جناب قاضیہ مزمل صاحب، مہمانان خصوصی محترم قاضی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین خواجہ معین الدین اکرمی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین بٹکل مولانا عبدالرب صاحب، عہدیداران و منتظمین انجمن، سرپرستان طلباء و طالبات، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جلسہ، یہ جو نورانی محفل ہے، بچوں کی قرآن کی تکمیل کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے. آج سے 3 سال قبل اس اسکول کا افتتاح ہوا تھا. اس وقت جب اسکول کا آغاز ہو رہا تھا تب ہمارے سامنے بہت سی دشواریاں تھیں. سب سے پہلے ہمیں انفراسٹرکچر، تو کمروں اور فرنیچر وغیرہ کے انتظام ہونا تھا. اسی طرح ٹرین ٹیچر کا مسئلہ تھا. ہماری مقامی ٹیچرز گاؤں سے باہر ٹریننگ جانے کے لیے آمادہ نہیں تھے. اس وقت ہمارے اسکول کی 10 سال سے زائد خدمت کرنے والی انجمن آزاد اسکول کی تجربہ کار معلمہ محترمہ شہناز جکاکو، جو اب انجمن پرائمری اسکول اور الفطرہ اسکول کی میر معلمہ کی حیثیت سے یہاں پر خدمت انجام دے رہی ہیں، انہوں نے اس کو سنبھالا. اور اسی طرح ہمارے آزاد اسکول کے دینیات ٹیچر محترمہ عارفہ اور محترمہ جبین صاحبہ کو کیلیکٹ الفطرہ اسکول ٹریننگ کے لیے آمادہ کیا گیا. انہی 3 معلمات سے اسکول کا آغاز کیا گیا. انہی 3 ہم گواہ ہیں
اس بات کے کہ انہوں نے جس قدر ہمت و لگن کے ساتھ اس اسکول کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ بطور خاص میں اسکول کی ہیڈ مسٹر محترمہ شہناز جکاکو کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس اسکول کی ترقی میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ دوسری طرف عوام نے اسکول کی انفرادیت، اسکول کے مکمل نصاب میں تعلیم کو جاننے کے بعد جس طرح عوام میں مقبول ہوا ہے وہ ظاہر بات ہے۔ آج کے اس مبارک قرآنی محفل میں ہمارے مہمان خصوصی کے طور پر محترم قاضی و خطیب اور استاد جامعہ اسلامیہ محترم خواجہ معین الدین اکرمی مدنی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ میں میری طرف سے دیگر عہدیداران و منتظمین انجمن کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے نائب قاضی جماعت المسلمین محترم جناب عبدالرب صاحب جو کہ جامعہ اسلامیہ کے استاد بھی ہیں، میں آج کی اس محفل میں صمیم قلب سے ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ساتھی، ہمارے دوست محترم جناب الیاس جاگٹی صاحب، بانی و جنرل سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی اسلامک اکیڈمی بھٹکل اور استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور جنرل سیکریٹری علی پبلک اسکول یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا بھی صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے انجمن کے عہدیداران اور منتظمین، دیگر سرپرستان، طلباء و طالبات یہاں پر موجود ہیں، ان سب کا میں اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کا سایہ امت پر تادیر سلامت رکھے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ الفطرہ اسکول اور ان ننھے منھے بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قابل احترام مہمان خصوصی محترم صدر انجمن، تشریف فرما معزز مہمان، انجمن حامی مسلمین کے ممبران، اساتذہ، حاضرین و میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں ننھے منھے بچوں کو ختم القرآن تقریب میں شرکت کی سعادت نصیب کی۔ اب ہم یہاں الفطرہ اسلامک پری اسکول کے 3 سال کے سفر پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ الفطرہ اسلامک پری اسکول کی بنیاد 3 سال قبل 2018 24 جون کو رکھی گئی۔ شروعات میں 2 کلاس پر مشتمل تھا، اب الحمدللہ 6 کلاس ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال الفطرہ اسکول گریڈ 1 یعنی پہلی کلاس شروع ہونے جا رہی ہے۔ ہر سال 1 کلاس بڑھتا جائے گا اور انشاءاللہ مستقبل میں ہمارے بچے الفطرہ میں 7ویں کلاس تک تعلیم حاصل کریں گے۔ ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ تجویز قرآن و قاعدہ میں ماہر ہیں۔ ابتدا میں ہمارے 2 اساتذہ انجمن انگلش میڈیم ہائر پرائمری اسکول کی ہیڈ مسٹرس شہناز جکاکو کے ہمراہ ٹریننگ کے لیے کلیکٹ روانہ ہوئے۔ 1 ماہ کا تجویز کا کورس کر کے بھٹکل پہنچے۔ تب تک الفطرہ اسکول کے ایڈمیشن کی ذمہ داری ہمارے انجمن نور اسکول کی ہیڈ مسٹرس رزما کوبٹے نے بخوبی سنبھالی اور بہت ساتھ دیا۔
الفطرہ اسکول کا نصاب تعلیم اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیمات پر بھی مبنی ہے۔ آج کے اس پراسلوب اور تیز ترین دور میں جدید علوم ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کی ضرورت اپنی جگہ مصمم ہے۔ الفطرہ اسلامک پری اسکول میں قرآن کی تجویز و حفظ و سورہ، اذکار، سیرت، آداب ایمانیات کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس فرام انڈیا کے انگلش، ای وی ایس اور میتھمیٹکس بھی شامل ہیں۔ الفطرہ کی بنیاد کا اصلی مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے بٹکل کے ننھے منھے بچوں کو بچپن سے ہی قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھائے جائے اور تعلیم فراہم کی جائے، اور ایسی تعلیم فراہم کی جائے جو اسلام کی بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ ہم نے الفطرہ اسکول کی افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ ہمارے نصاب کے مطابق 3 سالوں کے اندر انشاءاللہ بچے قرآن مجید مکمل کر پائیں گے، اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ کی محنت اور سرپرستوں کی تعاون کی وجہ سے ہمارے 21 بچے قرآن مجید تجوید کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ ان بچوں کی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ آن لائن کلاس میں حاضر رہتی تھیں۔ آن لائن کلاس کے علاوہ ہمارے اساتذہ روزانہ آدھا گھنٹہ ایک بچے کا ناظرہ قرآن سنتے تھے۔ لاک ڈاؤن میں انتہائی مؤثر حالات کے باوجود ہمارے ان اساتذہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان مشکل وقت میں بھی بچے تعلیم کے بغیر نہ رہ جائیں۔ اب تک جن بچوں کا قرآن مکمل نہیں ہو پایا ہے، انشاءاللہ وہ بچے بھی جلد از جلد قرآن مکمل کر پائیں گے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا پھر نگی ہوا۔ ان ننھے منھے بچوں کی پیاری سی ختم القرآن تقریب کے موقع پر میں انجمن حامی مسلمین کی طرف سے ان مستقبل کے حافظ قرآن بچوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الفطرہ اسلامک پری اسکول کی میرے معلمہ شہناز جکاکو اور دیگر معلومات اور ان بچوں کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی لامتناہی محنت سے یہ بچے قرآن مجید مکمل کرنے کا آغاز حاصل کر پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ان بچوں کو بھی قرآن کی صحیح معنی سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ I would like to call first caller of our school, Afreen Ruknuddin. She's an admirable child, mashallah. Allah. Next, I would like to call Ibrahim Muhtasham. He is very obedient and intelligent child. MashaAllah. Next, I would like to call Khadija Harim Ruknuddin. She is small, bubbly child. She has an excellent pronunciation. Next, I would like to call Aisha Warda Siddiqa. She is very active and responsible child. MashaAllah. Next. Jazakallahu khair, Khaja Maulana, for your encouragement
صدر جلسہ صدر انجمن جناب محمد مزمل صاحب اور یہاں پر تشریف فرما معززین، آج کی یہ مبارک محفل جو ان ننھے منھے بچوں کے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی مناسبت سے قائم کی گئی ہے، اس مبارک محفل کے انعقاد پر میں انجمن کے ذمہ داروں کو اور خصوصاً الفطرہ اسکول کی معلمات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے جب اس الفطرہ کا آغاز ہوا تھا، اس وقت بھی انجمن کے ذمہ داران نے مجھے یہاں پر مدعو کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کتنی سرعت سے گزر گئے، کتنی جلدی گزر گئے، اور الحمدللہ ابتدائی نتیجہ جو اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی ہی قابل قدر کوششیں ہیں۔ مجھے اس وقت دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اس الفطرہ اسکول کے تعلق سے ان بچوں اور ان بچیوں کی، ان ننھے منھے بچوں اور بچیوں کو خصوصاً قرآن پاک کے تعلق سے ابتدا سے ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں میں اللہ کے کلام کی عظمت کو اور اللہ کے کلام کی بڑائی کو جو ان کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے، اور صحیح مخارج کے ساتھ ان کو قرآن پاک پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی ان کو جو تربیت دی جا رہی ہے، یہ واقعتاً بہت ہی قابل مبارکباد اور قابل تقلید عمل ہے۔ انجمن کے دوسرے اداروں کے اندر بھی اور ہمارے بھٹکل کے جتنے بھی عصری اسکول ہیں، ان سبوں کے لیے یہ نمونہ قابل تقلید ہے کہ ابتدائی سے بچوں کے لیے قرآن پاک کی طرف ان کی توجہ اور ان کو قرآن پاک کے سے ان کا جو ہے تعلق مضبوط کیا گیا۔ اصل میں بچپن میں دی جانے والی جو تعلیم ہوتی ہے وہی تعلیم اصل ہوتی ہے۔ آدمی بڑے ہونے کے بعد جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اپنی عقل سے حاصل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ دوسروں کی دی ہوئی تعلیم ہوتی ہے، اس لیے ان کو بچپن میں دوسروں کی طرف سے جو تعلیم اچھی دی جائے گی اس کی مثال ایسی بیان کی جاتی ہے کالنقش فی الحجر، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ بچپن کے اندر جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر، پتھر کے اوپر نقش کی ہوئی۔ تو ابتدا میں ان کے دل میں اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت، اللہ کی عظمت، اللہ کی نبی کی محبت اگر بٹھائی جائے تو آگے چل کر زندگی کے آخری دور میں بھی جب وہ پہنچیں گے سب کچھ بھول جائیں گے، لیے انشاءاللہ یہ باقی رہے گا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے اپنی برادری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ کئی زبانوں کے وہ ماہر تھے۔ فرنچ زبان کے اندر انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی کی ہے، اور دسیوں نہیں سینکڑوں ان کے جو ہے محاضرات و مقالات ہیں۔ 84 سال کی عمر کے اندر انہوں نے ایک دوسری زبان بھی سیکھ لی تھی جو ان کو نہیں آتی تھی۔ ان کے متعلق لکھا ہے، لوگوں نے ان کے متعلق آتا ہے، اپنی نوائتی برادری سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ فرانس کے اندر جا کر انہوں نے جلا وطنی کی زندگی اختیار کی تھی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود جب آخری وقت ان کا آیا، ان کے دماغ سے سب کچھ محو ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ بچپن میں مکتب کے اندر جو انہوں نے الف با پڑھا تھا وہ الف با پڑھ رہے تھے، ان کو اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ زندہ مثالیں ہیں۔ اس لیے گھروں کے اندر بھی ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، اور ہماری جو استانیہ یہاں پر
محنتیں کر رہی ہیں ان کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی بچپن کے اندر ان کے دماغ اور ان کے دل کے اندر اس طرح کی باتوں کو بٹھانا ایک بہت ہی اچھا کام ہے۔ اس پر انجمن کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے بہت کم ہے۔ انجمن نے اپنے 100 سال کی تکمیل پر قوم کے لیے اتنا اچھا جو تحفہ پیش کیا ہے، اس پر ان کو بہت ہی زیادہ مبارکباد میں دوں گا، اور امید ہے کہ اب یہ الفطرہ اسکول جو اس کے 3 سال اس کا پہلا مرحلہ ہوا ہے، اب اس کے اگلے جو 4 سال کے مرحلے کے اندر ان کو اور جو تعلیم دی جائے گی وہ بھی نہایت ہی زیادہ مفید ہوں گی۔ ہماری جو معلمات ہیں ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچے آپ کے پاس ہیں، آپ کے ذمے ہے کہ ان ہیروں کو کس طرح سے آپ تراشیں گے۔ یہ ہیرے جس طرح سے آپ تراشیں گے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ہیرے دنیا کے اندر رہیں گے، اور پھر یہ ہیرے کچھ اور ہیروں کو تراشیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قوم نے آپ پر اعتماد کر کے ان بچوں کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ جس طرح سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، اس ذمہ داری کو نہ صرف اپنی ڈیوٹی سمجھے بلکہ اپنی ایک ایسی ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری سمجھیں، اور اس کے ایک ایک منٹ پر اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو بھرپور اجر و ثواب سے نوازنے والا ہے۔ خصوصاً اس وقت جو حالات ہیں ہمارے پورے ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں، ارتداد کی طرف جو ہماری جو ہے عورتوں کا جو سیلاب ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا 2-3 سال کے اندر 1,00,000 1.5 سے زیادہ کی تعداد لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ عالم ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے جھوٹو، لیکن ارتداد کی طرف جس طرح سے ہماری نسل کا جو ہے ارتداد کی طرف بڑھنا ہو رہا ہے، خاص طور سے اسکولوں کے اندر پڑھنے والے، اور اسکولوں کے اندر اگر مخلوط تعلیم ہو، مخلوط تعلیم کے ذریعے ان کا جو ذہن بنتا ہے، اس کے ذریعے جو بگاڑ آتا ہے، جو فساد آتا ہے، اس فساد اور اس بگاڑ کے لیے ہماری یہ کوششیں نہایت ہی زیادہ قابل قدر ہیں۔ اور آپ ان کوششوں کے سلسلے میں یہ مت سمجھیے کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں، یقیناً آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ بچے ان کے دلوں کے اندر شروع سے اگر اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف بٹھایا جائے تو کل کو چل کر ان کے دلوں سے جو ہے کبھی اللہ کی عظمت مٹنے والی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شاید اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ موجودہ زمانے کے سب سے بڑے اسکالر ڈاکٹر یوسف القرضاوی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ 94-95 سال کی عمر ہے، قطر میں وہ ہیں، الاخوان المسلمین سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے متعلق جو آتا ہے کہ جب وہ اسکول مکتب میں پڑھنے جاتے تھے، ابھی 3-4 سال کے بچے کو مکتب میں پڑھنے ماں بھیجتی تھی، ماں ان کو صرف ایک سبق سکھاتی تھی۔ ہماری ماؤں کو سمجھنا چاہیے بچوں کو کیا سکھایا جائے، وہ ایک ہی سبق سکھاتی تھی، دیکھو بیٹا تم جب تک میری نظر کے سامنے ہوتے ہو تم مجھ سے ڈرتے ہو، میں تم کو دیکھ رہی ہوں، دیکھو جب بھی تم یہاں سے جاؤ گے تم یہ سمجھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کوئی بری حرکت مت کرنا، کوئی غلط کام نہ کرنا۔ بچے کو یہ سب کیا معلوم، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو یہ سب کیا سکھایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا اپنے متعلق کہ میں ماں کی یہ بات ہمیشہ سنتا تھا، جب آگے نکل جاتا تھا پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا میری ماں دیکھ تو نہیں رہی ہے، جب ماں پر سے میری نظر ہٹ جاتی تھی ماں کا وہ جملہ میرے کان میں گونجتا تھا اور میں کہتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب کوئی دیکھ رہا ہے مجھے۔ تو یہ بچپن کی تعلیم، بچپن میں جو تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے، بچپنے کے اندر ان کے دلوں کے اندر جو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا خوف بٹھایا جاتا ہے، نبی کی محبت بٹھائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ان کو یاد کرائے جائیں، ان کو سکھائے جائیں، اور وہ اس طرح سے ان کے ذہنوں میں بیٹھیں گے، کل کو یہ بہت بڑے درجے پر پہنچیں گے، لیکن یہ سبق یہ نہیں بھولیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ الفطرہ کی تمام استانیوں کو اور انجمن کے تمام ذمہ داروں کو آج کے اس جلسے پر اور اس الفطرہ کی اسکول کے قائم کرنے پر اور دینی خطوط پر نونہالوں کی تربیت کے سلسلے میں آپ کی جو کوششیں ہیں اس پر آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور دن دوگنی رات چوگنی
یہ ادارہ اور ہمارے تمام ادارے ترقی کرتے رہیں. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں مولانا عبدالرب ندوی کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور ہمارے نونہالوں کو تکمیل القرآن کی ٹرافی پیش کریں. نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو کال میمونہ شفا صدیقہ. Next, I would like to call Shamsunnisa Nabiha Shabandari. She is very obedient and intelligent child. MashaAllah, Barakallah. Next, I would like to call Muhammad Iqbal Chamundi. He is very cute, very naughty and very energetic child. And his reading skill is amazing. MashaAllah. Barakallahu feekum. Next, I would like to call Fatima Jibapu. She's cute doll. Her manner is seeking attention and appreciation. Jazakallahu khair, Maulana. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں ہمارے محترم مولانا الیاس فقی عمدہ ندوی کو کہ وہ آئیں اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. Next, I would like to call Maryam Riza Malpa. She is very quiet and innocent child. Always put a smile on her face. MashaAllah, Barakallah. Next, I would like to call Muhammad Khubayb Khan. He is very intelligent, mild and calm, quiet child. And he is very good in memorization. MashaAllah. Next, I would like to call Syed Umar SM. He is very brave child, even though his tongue is not clear. May Allah grant him success in every field. Ameen. Next, I would like to call Yusuf Mohtasham. He is very intelligent and also very cooperative child. MashaAllah, Barakallah. جزاک اللہ مولانا ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں محترم مزمل قاضیہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور بچوں کو تکمیل القرآن کی ٹرافی کو پیش کریں. Next, I would like to call Muhammad Irfan Akrami. He has a good potential to learning, good behavior and attitude. MashaAllah, Barakallahu feekum. Next,
I'd like to call Khawla Ruknuddin. She's kind and helpful to everyone in the classroom. MashaAllah. Next, I would like to call Arwa Mohtasham. She's friendly to all. She's intelligent and very good in behavior. MashaAllah. Next, I would like to call Ifla Akrami. She's a sweet child. She's very intelligent and obedient child. MashaAllah. जज़ाकल्लाह सर. अब मैं दावत देना चाहती हूँ मोहतरम इस्माइल सिद्दीक़ सर को कि वो स्टेज पर आए और हमारे नौनिहालों को तकमील कुरान की ट्रॉफ़ी पेश करें. Next, I would like to call Aisha Ruknuddin. Since last 3 years, she is being a quite mild child at this small age. MashaAllah. Next, I would like to call Arush Gawai. She is very small, bubbly child. She's shown tremendous changes in this year. MashaAllah. She is a loving child. Next, I would like to call Jinan Ruknuddin. She's calm, quiet child, and she is very obedient and intelligent child. And last, I would like to call Shasfa Akrami. She is very active, very energetic, and very intelligent child. MashaAllah. Barakallahu feekum. Now I would like to call on the stage Takmilul Quran Kids parents to felicitate them by flower garland. जो कोई अपने बच्चों को फूलों का हार पहनाना चाहता है प्लीज़ स्टेज पर आकर फूलों का हार पहनाएं. मुझे पहुंचने में ताख़ीर हुई लेकिन मुझे मालूम है माशाअल्लाह हमारे बच्चे जो परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं वो एक लाजवाब परफॉर्मेंस है. वैसे भी हमारी अंजुमन आज से 100 साल पहले कायम हुई थी. अंजुमन एक स्कूल और एक इदारा नहीं था. अंजुमन एक तहरीक थी और इस तहरीक को दोबारा नशात सानिया देने की ज़रूरत है. मैं अंजुमन के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं
اور ایسا ہمارے پاس نظام تعلیم ہے کہ ہندوستان میں 100 سال نہیں 200 سال پرانے اداروں کے پاس بھی ایسا نظام تعلیم آج نہیں ہے. ہماری اپنی ہزار اپنے احساسات کے باوجود کہ مزید ترقیاں ہونی چاہیے. ہمارا انجمن الحمدللہ دینی اعتبار سے جس بلند پیمانے پر پہنچ گیا ہے، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے اور خاص کر ہندوستان کے عصری اداروں کے لیے ایک ماڈل ہے. اب انجمن کو کسی کے سسٹم کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انجمن کے پاس ایسا خود سسٹم ہے کہ دوسرے لوگ اس کو فالو کریں. ہمارے پاس ایسی بنیادیں دینی مضبوط ہیں آج بھی کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انجمن تحریک بن کر ہندوستان سے باہر بھی اگر پہنچے گا لوگ اس کو فالو کریں گے. اور پہلے دن سے انجمن کے بانیان نے اس بات کا خیال رکھا اور آج بھی الحمدللہ انجمن میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین کی بنیادیں عصری علوم کے ساتھ پیوستہ رہیں اور وابستہ رہیں. اور آج بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ہمارے انجمن کے پاس دین کی جتنی سختی ہے اور دین کی جتنی پابندی ہے بڑے بڑے دین پسند کہے جانے والے اداروں میں بھی نہیں ہے. اور انجمن الفطرہ میں ماشاءاللہ بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، لیکن میں ایک معذرت کے ساتھ کہوں گا حفظ نہیں کیا، یہ ناظرہ قرآن مکمل کیا. لیکن مجھے تھوڑی سی ایک بات کی شدت سے جو ہے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ کسی ایک شعبے پر فوکس کرنے سے ہمارے دوسرے شعبوں کے تعلق سے یہ بات اور پیغام جاتا ہے کہ وہاں پر دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس انجمن تقیہ میں جانتا ہوں، انجمن آزاد اور انجمن پرائمری، ایسی اچھی دینی تعلیم وہاں بھی ہوتی ہے کہ میں آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کو شاید بہت سارے ہمارے معلومات کچھ پتہ نہ ہو، لیکن ہماری ان انجمن پرائمری اسکولوں میں پڑھنے والی UKG کی بچیوں نے بھی قرآن مجید ختم کیا ہے. وہاں ایسا مضبوط نظام ہے. اور مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستان بھر میں انجمن کے تحت اسلامیات کے امتحانات میں جتنی بچیاں حصہ لیتی ہیں، جتنی 100% لینے والی ہماری انجمن کالج کی بچیاں ہیں، پورے ہندوستان میں دوسرے اسکولوں میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ دینی تعلیم ہمارے یہاں پہلے دن سے مضبوط ہے. کسی ایک شعبے کا تعارف ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دوسرے شعبوں کے تعلق سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہاں دینی تعلیم کم ہے، یہاں پر ہم نے دینی تعلیم کا انتظام کیا. وہاں بھی دینی تعلیم اسی طرح ہے، اس کا چرچا نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایسی دینی مضبوط تعلیم ہے کہ ہمارے بچے کالج میں پہنچتے ہیں، انجینئرنگ کالج میں پہنچتے ہیں، اتنا اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اتنا قرآن مجید سے ان کا تعلق ہوتا ہے. ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں 2-4 سال کے اندر 10-15 ہمارے کالج کے گریجویٹ طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. کہ ہمارے دوسرے شعبوں میں دینی تعلیم کی کمی ہے؟ یہ کیوں تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے دوسرے شعبوں میں دینی تعلیم کا جو ہے نظام اتنا نہیں ہے؟ وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں کچھ زیادہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. عزیز ہماری معلمات اور میری ماؤں بہنوں سے کہوں گا، ہمارے پاس اسکول میں جتنی اچھی تعلیم دی جائے، لیکن اس وقت ہندوستان میں دینی تعلیمی پالیسی کے نام سے جو ایکٹ آیا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں دینی تعلیم کی جو تھوڑی بہت گنجائش ہے یہ کچھ سالوں میں ختم ہونے والی ہے. اور سوائے سیکولر تعلیم کے لیے اس میں ایک کلوز بھی ہے، خالص تعلیم کے نام سے جو سیکولر تعلیم ہوگی وہی دی جائے گی. اسکول کے باؤنڈری میں مورل ایجوکیشن کے نام سے ہمارے ایکٹ میں جو گنجائش ہے اب یہ گنجائش نہیں رہے گی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اسکولوں سے زیادہ ہم گھروں میں اپنے ان بچوں پر جو اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے کوشش کریں. ایک دن آنے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے حالات میں اب دینی تعلیم صرف ماؤں کے ذریعے ہوگی. اب ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں اور اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت، اور جیسے ٹیوشن کلاسز میں بچے جاتے ہیں ایسی دینی تعلیم کا اپنے گھروں میں ایسے چھوٹے بچوں میں انتظام کریں کہ بچے جہاں بھی جائیں دین کے سلسلے میں کوئی کیا نہ کر سکے، کوئی مصالحت نہ کر سکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے انجمن کالج کے پڑھے ہوئے ہمارے یہ ایک M.Tech انجینئر ہیں اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں. ان کی دینی تعلیم مضبوط اتنی ہوئی انجمن میں اور پرائمری اسکولوں میں، اور ان کی ماؤں کی برکت سے آج وہ بچہ امریکہ میں بہت بڑی کمپنی کے بڑے پوسٹ پہ ہے. ان کے والد صاحب نے مجھے خود بتایا کہ صبح کی نماز کو 50 کلومیٹر ہمارا یہ بچہ جماعت کے ساتھ شریک ہونے کے لیے گاڑی ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے اور 50 کلومیٹر واپس آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی دینی تعلیم کا الحمدللہ ہمارے یہاں پہلے دن سے انتظام ہے، اور پہلے اس سے زیادہ تھا. اور آج کے میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، جتنے عہدیداران ہیں جو اس سے پہلے تو اس وقت ہیں،
ان کو اس سے زیادہ فکر ہے. جو حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں, ہم 100% کوشش کریں گے تو 60% پر پہنچیں گے, 60% کوشش کریں گے تو 40% پر پہنچیں گے. اب ہم کو 200% کوشش کرنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ آنے والی ہماری نسل جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ 100% پر باقی رہے. میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں ہمارے صدر صاحب اور جنرل سیکریٹری صاحب اور ہمارے جو ہے اسکول کے سیکریٹری صاحب اور دیگر عہدیداران اور ممبران کو. انہوں نے یہاں مجھے آنے کا موقع دیا. میری اپنی چیز ہے, میرے خود جو ہے اپنے جو ہے بڑوں کے قائم کیے ہوئے اس ادارے میں مجھے آ کر جو خوشی ہوتی ہے, اور اسی ادارے کی یہ برکت ہے کہ آج بھٹکل میں جامعہ قائم ہوا, بھٹکل میں دینی تمام تعلیمی ادارے قائم ہوئے. ان سب کا جو ہے صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو انجمن ہے. اور آج بھی انجمن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہماری قوم کے اندر, ہمارے شہر کے اندر نہیں, پوری قوم کے ساتھ پوری انسانیت کو ہمارا انجمن لیڈ کرے. اس سلسلے میں تھوڑی سی سوچنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انجمن ایسی چیزیں پیش کرے کہ دوسرے اس کو ماڈل کرے اور اس کو جو ہے فالو کرے. ہم کو دوسروں کے ماڈل کرنے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایسا سرمایہ, ایسی بنیادیں آج بھی انجمن کے پاس موجود ہیں. دستوری اعتبار سے بھی, اخلاقی اعتبار سے بھی انجمن پھر اپنا وہ کام کرے گا جو آج سے 100 سال پہلے انجمن نے کیا تھا. میں انشاءاللہ سمجھوں گا کہ ہندوستان میں نہیں, ہندوستان کے باہر بھی ایک انجمن دینی بنیادوں پر عصری تعلیم کا ایک اچھا ماڈل بن کر انشاءاللہ پھر سامنے آئے گا. وہ وقت دور نہیں ہے, ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. اس کے لیے صرف انجمن کی انتظامیہ نہیں کرے گی. انجمن کا پروڈکٹ جب اچھا ہو جائے گا تو انجمن کا نام ہوگا. انجمن عمارتوں کا نام نہیں ہے, انجمن انتظام کا نام ہے. انجمن کا اصل نیک نامی کا ذریعہ ہمارے بچے ہیں. جتنے اچھے دینی بنیادوں پر ہوں گے, آنے والے میں سمجھتا ہوں نسلوں کو جو ہے اس سے سبق ملے گا, اس کو مشعل راہ بنا کر چلیں گے. میں پھر ایک بار ان بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اللہ ان سب بچوں کو جلد حافظ قرآن بنائے, اور ہمارے اور شعبوں میں جو دینی تعلیم کا انتظام ہے پہلے سے زیادہ پختہ سے پختہ ہوتا جا رہا ہے, وہاں سے بھی ایسے بچے نکلیں اور پھر دنیا کے لیے ماڈل بن کر جو ہے عصری تعلیم کا ایک مشعل راہ بن کر وہ دکھانے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Now our children of Takmil al-Quran will do tahjee one by one of Surah Al-Qiyamah. So, ayah number 1 goes to Afreen Ruknuddin. Ayah number 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سين ساكنة بسم اسم الجلالة بسم الله حمزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام شمسية مدغمة في الراء المفتوحة حاء ساكنة الرحمة ألف مد به حركتان الرحمن بسم الله الرحمن حمزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام شمسية مدغمة في الراء المفتوحة الرهي يا مد عارض لسكون جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. ميم ساكنة عند الوقف. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا ألف مد منفصل جائز 2 أو 4 أو 5 حركات. لا قاف ساكنة أقسم لا أقسم بيا واو ساكنة بيوم لا أقسم بيوم حمزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام قمرية مظهرة ألقي ألف مد به حركتان القيامة ها ساكنة عند الوقف. القيامة لا أقسم بيوم القيامة. MashaAllah. Ayah number 2 of Surah Al-Qiyamah goes to Ibrahim Muhtasham. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ألف مد منفصل جائز 2 أو 4 أو 5 حركات. ولا قاف ساكنة مقلقلة أقسم
ولا أقسم بحمزة وصل تسقط لن لام شمسية مدغمة في النون المفتوحة بغن حركتين بالنا فا ساكنة بالنفس ولا أقسم بالنفس حمزة وصل تسقط لن نبدأ بآ لام شمسية مدغمة ألا واو شذافة اللوى ألف مطبيعة جدعان اللوامة ها ساكنة عند الوقف اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. MashaAllah. Ayah number 3 of Surah Qiyamah goes to Khadija Harim Ruknuddin. بسم الله الرحمن الرحيم آية ها ساكنة سبو همزة وصل تسكت وصلا نبدأ بها لام قمرية مظهرة نون ساكنة مخفى عند السين المفتوحة بغن حركتين ألف متبركتان الإنسان لام شدة فتح نون ساكنة مدغمة في النون المفتوحة بغن حركتين جيم ساكنة مكلكلة نجمع النجم أيحسب الإنسان لن نجمع إذا ألف متبركتان عظام ها ساكنة عند الوقت عظام أيحسب الإنسان لن نجمع عظاما. MashaAllah. Ayah number 4 goes to Aisha Warda Siddiqa. بسم الله الرحمن الرحيم بلا المطبيع الكتان بلا المطبيع الكتان قادري يا مطبيع الكتان قادرين بلا قادرين ألا المد منفصل جائز اثنان أو أربع أو خمس حركات على نون ساكنة مدغمة بالنون المضمومة بغن حركتين نوسى واو شدة كسرة نسوية بلا قادرين على أن نسوي بنا المطبيع بنانا ساكنة عند الوقت بنانا بلا قادرين على أن نسوي بنانا. MashaAllah. Ayah number 5 of Surah Al-Qiyamah goes to Maimuna Shifa Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. لام ساكنة بل يري يا مطبي حركة يريد بل يريد همزة وصل تسكت وصلا نبدأ بها لام قمرية مظهرة الإي نون ساكنة مخفى عند السين المفتوحة بغن حركتين ألف مد بها حركتان الإنسان ليا فا ساكنة ليفجر
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ألف مد بحركتان أمامه ها ساكنة عند الوقف أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں مولانا عبدالرب خطیب ندوی کو کہ وہ آئے اور اپنے نیک خیالات کا اظہار کریں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ محمد وعلى آلہ وصحبہ الأجلہ ومن سار على نهجہ إلى يوم لا جور فیہ ولا خلا. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، میرے ننھے اور عزیز بچوں اور ان کے والدین اور حاضرین اجلاس، کافی دیر سے ہم آپ قرآن کے نام سے سجائی گئی اس تقریب میں جمع ہیں. یہ مستقبل کے لیے ہمارے لیے ایک خوش آئین بات ہے کہ ہمارے یہ ننھے منھے بچے اپنی اس کوتلی زبان میں، اس کم عمری میں اللہ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد قرآن پاک کی ناظرہ تکمیل سے فارغ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ رکھے، ان کو حافظ قرآن بھی بنائے، ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے صحیح تعلق، صحیح شغف نصیب فرمائے. میں سب سے پہلے ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اور ان کے پیچھے تگ و دو کرنے والی انتظامیہ کو. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس میں جزائے خیر نصیب فرمائے. قرآن ایک ایسی دولت ہے اللہ کی طرف سے عائد کی ہوئی جس سے بڑی کوئی دولت اور نعمت نہیں ہو سکتی. اس کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو حدیث پاک میں فرمایا گیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پھر اس کی خدمت میں جو جس طرح سے لگے وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں، اور ان کے لیے اجر اور ثواب ہی ثواب ہیں. قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے آج تک اس میں نہ ظاہری کوئی تبدیلی آئی نہ باطنی آئی. جس طرح وہ کلام اس وقت نازل ہوا تھا انہی الفاظ کے ساتھ، وہی مخارج، وہی تجوید، وہی اصول کے ساتھ جب پڑھا جا رہا تھا، آج بھی انہی الفاظ کو، انہی مخارج کو اسی طرح سے ادا کیا جا رہا ہے اور اس کو سکھایا جا رہا ہے. کوئی دنیا کی زبان چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال تک اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہتی سوائے قرآن کی زبان کے. ماشاءاللہ پروگرام بھی بڑا اچھا ترتیب دیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے. ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی بچے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا مظاہرہ کر رہے تھے اور قواعد بھی ماشاءاللہ عربی میں اجرا ہو رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ذرا اناؤنسنگ بھی عربی میں ہوتی تو اور سونے پہ سہاگا ہوتا. بڑی اچھی بات ہے کہ بچے بچپن ہی سے عربی زبان سے لگاؤ پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ محرومی اور افسوس کی بات ہے جس کلام پاک کو ہم نماز میں روزانہ 5 مرتبہ ہر فرد نماز میں سورہ فاتحہ اور اسی دعائیں پڑھتے ہیں، اس زبان کے صحیح طور پر ادا نہ کرنے پر ہم کو کوئی پریشانی نہیں لگتی. بچوں سے ابھی اصلاح کرا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن جوان اور بوڑھے عمر رسیدہ افراد جس طرح انہوں نے قرآن پاک اپنے بچپن میں سیکھا تھا خلفین یا خلفوں کے بعد، آیا وہی ہے یا اس میں بھی تجویدی فرق آ گیا ہے، صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کیا یا نہیں، ہم کو اس کی فکر کرنی ہے. ہم اردو زبان کے عربی کے علاوہ دوسری زبان انگریزی ہو یا دوسری اور زبان میں کوئی بولتا ہے اور اس میں کوئی خامی کرتا ہے، سائلنٹ کو اگر پڑھ لیتا ہے تو اس پہ ہنستے ہیں، کیوں وہ زبان ہمیں معلوم ہے. لیکن جو زبان ہماری دینی اور جس کا ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے اس کے بارے میں ہمیں احساس نہیں ہوتا. کبھی ہم ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھتے ہیں، را کی جگہ پر پڑھنے کی جگہ باریک پڑھتے ہیں، کبھی مخارج صحیح نہیں ہوتے، اس پر ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو ابھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو صحیح طور پر مختلف مسجدوں میں اور شبینہ مکاتب میں اس کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی اس ادارے سے اس بچوں کے لیے باقاعدہ یہاں سے ابتدا کی جا رہی ہے. یہ خوشائن بات ہے. انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے یہاں کا بچہ جوان بوڑھا مرد عورت سب انشاءاللہ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو کلام پاک اللہ کا کلام ہے. دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن پاک کے علاوہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. اس کا درجہ تمام چیزوں پر بھاری ہے.
تو جس کا تعلق قرآن پاک سے ہوگا وہ دنیا میں بھی باعزت اور بامراد ہوگا اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ہمیشہ کے لیے ملے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک اس کو تھامے رہوگے اس وقت تک تم کبھی گمراہ اور ذلیل نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک اور اللہ کے رسول کی سنت. تو اللہ کے رسول کی حدیث یہاں آویزہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی قرآن سے وابستہ رہیں, بڑے ہوں, چھوٹے ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, ہر ایک کو اس سے وابستہ ہونا چاہیے. ایک بڑے بزرگ کے بارے میں آتا ہے, مولانا یعقوب مجددی بھوپال کے رہنے والے تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. مولانا علی میاں نے ان کے بارے میں ان کی ایک مجالس کی کتاب لکھی ہے صحبت با اہل دل کے نام سے. ان کے بارے میں آتا ہے بڑی عمر کے تھے, لیکن وہ قرآن پاک دوسرے کو سناتے تھے, اس لیے کہ حدیث پاک میں قرآن پڑھنے والے کا درجہ پہلے بیان کیا گیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عالم فاضل وقت کے بزرگ تھے, لیکن قرآن پاک دوسرے کے سامنے اس لیے پڑھتے تھے کہ تعلم میں آ جائے. تو ہماری بھی یہ فکریں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اس ادارے کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے. جنہوں نے ان کے پیچھے محنتیں کوششیں کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اور جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی اور دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان سے کی بھرپور مغفرت فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر باقی رکھے اور دین پر ہم سب کا خاتمہ ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ. Ayah number 6 goes to Shamsun Nisa Nabiha Shabandari. Sin sakina yas'alu ya shatta fata'ayya al-mutabarikata ayyana yas'alu ayyana ya waw sakina yawmu أمزد واسم تذكر تبليها لام قمرية ألقية المطبع كذا القيامة ساكن عند القيامة يسأل أيان يوم القيامة. MashaAllah. Ayah number 7 of Surah Al-Qiyamah goes to Muhammad Iqbal Chamundi. فإذا ألف مطبع حركتان فإذا برق حمزة وصل تسكت وصلا نبدأ بها لام قمرية بصر را ساكن عند الوقت البصر فإذا برق البصر. MashaAllah. Next, ayah number 8 goes to Fatima Jibapu. وخسف همزة وصل تسكت وصلا نبدأ بها لام كم فيها مزهرة الكما را ساكنة عند الوقف القمر وخسف القمر. MashaAllah. Ayah number 9 goes to Maryam Riza. وجميع همزة وصل تسكت وصلا نبدو بها لام شمسية مدغمة في الشيز المفتوحة ميم ساكنة الشمس وجميع الشمس وهمزة وصل تسكت وصلا لام قمرية مزهرة والقمر را ساكنة عند الوقف والقمر وجمع الشمس والقمر. MashaAllah. Ayah number 10 goes to Muhammad Khubayb Khan. ومتبركتان يقول
يقول همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام قمرية مظهرة الإي نون ساكنة مخفى عند السين المفتوحة بغنى حركتين الإنسان حمزة علم الطبيعي حركتان الإنسان يقول الإنسان واو ساكنة يومئذ دال تنوين بالكسر مظهر قبل الهمزة المفتوحة يقول الإنسان يومئذ يا ساكنة أين همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام قمرية مظهرة المفر را ساكنة عند الوقف المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. MashaAllah. Ayah number 11 of Surah Al-Qiyamah goes to Sayyid Umar Isam. لا ستفتح كلا المتبع كتان كلا لا المتبع كتان لا را ساكنة عند الوقف كلا لا وزر. Okay. Next, ayah number 12 goes to Yusuf Muhtasham. إلى المتبركة إلى رب شد كسر ربك إلى ربك يا واو ساكنة يومئذ زال تنوين بالكسر يكسر وصلا همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام قمرية يومئذ المحسن ساكنة مستقر را ساكنة عند الوقف مستقر إلى ربك يومئذ المستقر. MashaAllah. Next, ayah number 13 of Surah Al-Qiyamah goes to Muhammad Irfan Akrami. ينا باشا فتح ينبأ ألف متصل لا ينبأ همزة وصل تسكت وصلا نبتة بها لام قمرية مظهرة